ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء کے سیگمنٹ میں عظمت قرآن موضوع ہے، اور ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی عالمگیر شہرت رکھنے والی شخصیت موجود ہیں کہ جن کا تعلق دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف سے ہے۔ آپ وہاں کے سجادہ نشین ہیں اور نقیب ملت اسلامیہ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم قدسیہ زیدہ مجدہ کے فرزند رشید ہیں، لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، اور پوری دنیا میں آپ تشریف لے کر جاتے ہیں اور عشق رسول کا پیغام عام کرتے ہیں، امت کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کسی رنگ و نسل کا شخص ہو اسے دعوت دین دیتے ہیں، اور دعوت دین دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام میں جو محبت کا پیغام ہے وہ مل جائے لوگوں کو۔ اور اس سے بھی ایک آگے بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جس جامعہ کا آغاز کیا ہے وہ ایک بڑی قابل تعریف بات ہے کہ المعہد المحمدی العالی کے نام سے یہ جو ایک جامعہ ہے جس میں ماشاءاللہ میں نے خود وزٹ کیا اس کو کہ درس و تدریس کا بہت اعلیٰ انتظام ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے گاہے بگاہے آپ کو مطلع بھی کیا ہے، اس کی نگرانی فرما رہے ہیں اور اس کو قائم فرمایا آپ نے، اور اس کے علاوہ دیگر امور پورے پاکستان پوری دنیا میں دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کی برانچز اور اس میں فعال جو آپ کے مریدین محبین متوسلین ہیں بہت اچھے انداز میں امور کو انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد صاحبزادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب سے ہیں۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کی موجودگی سے سج گیا ہمارے رحمت سار، آپ تشریف لائے، اور کل بھی جو آپ نے ماشاءاللہ ہمارے اس محفل میں خوبصورت خطاب فرمایا، ڈیجیٹل پر آپ نے جو ایک روحانی عرفانی ایک کیفیت جو قائم کی وہ بھی بڑی قابل تعریف ہے۔ اچھا، آج عظمت قرآن کی عظمت آج ہمارا موضوع ہے۔ اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن علم کا شاہکار ہے، تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کی شان و عظمت کو، پھر کیا اس میں جدید علوم اور انوینشن کا بھی کوئی ذکر ملتا ہے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ حضرت آپ کا بہت شکریہ، اور ماشاءاللہ قبلہ علامہ لیاقت اظہری صاحب مدد اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت کا تو بالخصوص یہ موضوعات قرآن کے حوالے سے ایک خاص ماشاءاللہ مطالعہ ہے اور جس سے امت استفادہ کرتی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب بھی جلوہ گر ہیں، قبلہ سعیدی صاحب خوبصورت ترین شخصیات ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید برکات عطا فرمائے۔ یقیناً حضرت الحمدللہ جہاں اسلام کی حقانیت کی بے شمار دلائل ہیں کہ جن سے آج بھی دنیا اسلام کی حقانیت کو دیکھتی ہے اور تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ آج بھی اگر آپ سرچ کریں تو گوگل پہ بھی آپ کو یہ لکھا نظر آئے گا کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، سب سے تیزی کے ساتھ جو دین اسپریڈ ہو رہا ہے وہ اسلام ہے، جہاں اس کی بہت سی حقانیت کی دلیلیں لوگ کوئی حضور کی سیرت طیبہ سے دیکھتا ہے، کوئی حضور کے ارشادات سے دیکھتا ہے، وہاں قرآن کریم کا یہ علم کا ایک شاہکار ہونا، اس کو دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف تیزی کے ساتھ ویسٹ میں کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کے اس معجزے کو اور اس کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا علم قرآن سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ علوم اللہ تعالیٰ اس پر اشکار فرماتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خصوصی فہم عطا فرماتا ہے، یعنی جو قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے، جو اس میں جستجو کرتا ہے، جو صدق کے دل کے ساتھ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آگے سے پردے اٹھاتا چلا جاتا ہے اور وہ قرآن کو سمجھتا ہے۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ خواجہ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور آج میری عمر 80 سال ہے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے آپ ایک رات میں ختم قرآن کروایا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آج بھی جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں قرآن کو پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اس طرح کے نئے اسرار و رموز مجھ پہ کھلتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں پہلی بار قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہی تو جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجمان القرآن فرمایا، حضرت جبریل امین نے جن کو حبر الامہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ قرآن کے علم کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے امت کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں قرآن سے اس کو تلاش کر سکتا ہوں۔ اس کو سمجھاتے ہوئے محدثین نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرف ترغیب دینا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے ہر علم رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ناتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم کو جمع فرما دیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، آج سے 600 سال پہلے دیکھ لیں، آج سے 800 سال پہلے دیکھ لیں، جس دور بدلتے رہے، ہر دور کے نئے مسائل تھے، ہر دور کے اس تقاضوں کے مطابق جدید
جدید مسائل تھے، ہر دور کے مسائل مختلف تھے، لیکن اس ایک کتاب نے، اس قرآن کریم نے ہر دور کے مسائل کا حل لوگوں کو بتایا۔ یہ قرآن کریم کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ اس میں ہر علم اللہ تعالیٰ نے موجود رکھا۔ اور پھر علم کا شاہکار کیسے نہ ہو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا دسترخوان ہے، اور اس سے جتنی بار ممکن ہو سیراب ہوتے رہا کرو۔ یہاں پر محدثین نے کہا کہ جو آپ نے دسترخوان فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دسترخوان پہ نعمتیں سجی ہوتی ہیں۔ اب کسی مسکین کا دسترخوان ہوگا، مسکین کا تو اس کے حساب سے نعمتیں ہوں گی، کسی بادشاہ کا دسترخوان ہوگا تو اس کی شان کے مطابق نعمتیں ہوں گی۔ تو جب اللہ کا دسترخوان ہوگا تو اس پہ کون سی ایسی نعمت ہوگی جو موجود نہیں ہوگی؟ تو جس طرح دسترخوان پہ نعمتیں سجی ہوتی ہیں، تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایسا دسترخوان دیا ہے امت مسلمہ کو اور اپنی مخلوق کو کہ جس میں تمام علوم جمع ہو گئے ہیں، تمام علم جمع ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی جناب سے علم چاہتا ہے اور کسی بھی علم میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھ لے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر علم کو جمع فرما دیا ہے، اور اس پر مفسرین نے یہ بھی کلام کرتے ہوئے کہا کہ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے مخلوق کے ساتھ، اس کے بعد وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، اب وحی نہیں آنی، یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ کے آخری کلام ہے مخلوق کے ساتھ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے واقعات ہونے ہیں، جتنے مسائل آنے ہیں، جتنے دور آنے ہیں، تمام علوم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم اس قرآن میں نہ موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات، شیر خدا، زوج بطول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں کسی چیز کے علم کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو، دنیا کے کسی علم کے بارے میں بھی اگر سوال کرنا چاہتے ہو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں قرآن سے اس کا جواب عطا فرماؤں گا۔ یہ علوم قرآن کی طرف توجہ دلاتے ہوئے قرآن کے علم کتنا ہے، کس طرح علم کا شاہکار ہے، یہ قول سب سے زیادہ نقل کیا گیا کہ حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں کسی بھی علم کے بارے میں اگر تم خبر جاننا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں قرآن سے اس کا علم عطا فرماؤں گا۔ اور آپ نے کہا کہ قرآن کریم میں جو ہے وہ کیا یہ جدید علوم کا انوینشنز اور جدید علوم قبلہ حضرات تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ اہل سنت کے خوبصورت شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ میرا ان کے سامنے گفتگو کرنا تو وہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم کو جو ہے وہ مزید امت کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یہ قرآن کریم کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ یہ جو جتنے علوم ہیں، آج کے دور کے بھی جتنے جدید مسائل ہیں، جس قدر بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان سب کو تفصیل سے بیان فرما دیا ہے، اور کوئی بھی اگر تحقیق کرنا چاہے گا تو اس کو قرآن میں مل رہا ہے۔ اگر اس کی صرف 2 مثالیں بیان کر دی جائیں، آج کائنات کیسے بنی، یہ دنیا کیسے بنی، یہ کائنات کیسے بنی، اس پہ ہر دور میں جو ریسرچ ہوتی رہی، مختلف نظریات قائم ہوتے رہے۔ پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے سائنس ایک نتیجے پہ پہنچی جس کو آئنسٹائن نے بھی پیش کیا کہ یہ دنیا پہلے جو ہے ایک گیسز کا مجموعہ تھی، ایک گولہ نما تھی اور گیسز کا مجموعہ تھی، پھر ایک بگ بینگ ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا، زمین اور آسمان یہ سب کچھ اکٹھا تھا اور ایک گیسز کا مجموعہ تھے۔ ایک بگ بینگ ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا جس سے آسمان الگ ہو گیا، زمین اپنی جگہ پہ آ گئی اور یہ کائنات جو ہے وہ ہمارے وجود میں آ گئی۔ اب اگر آپ کریم میں اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات کا ذکر فرماتا ہے تو اللہ کریم نے جو معلم کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطاب نازل فرمائی، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس حال میں کہ وہ دخان تھا، وہ دھواں تھا۔ اب آئنسٹائن کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا بننے سے پہلے جو ہے وہ گیسز کا مجموعہ تھی، اور اللہ کریم فرما رہا ہے اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس حال میں کہ وہ دھواں تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم قرآن کی اس بات کو اس وجہ سے مان رہے ہیں کہ سائنس اس کو بتا رہی ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن اللہ کی ایسی سچی کتاب ہے کہ جو 1450 سال پہلے خالق کائنات نے اپنی خطاب میں بیان فرمایا، آج سائنس اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ گیسز کا مجموعہ تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس حال میں کہ وہ دخان تھا، وہ دھواں تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان سب پہلے اکٹھے تھے، ایک گولہ نما تھے، پھر یہ ایک بگ بینگ ہوا جس سے یہ الگ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کیا کفار یہ خیال نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا؟ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ پہلے زمین اور آسمان یہ سب ایک جگہ گولہ نما تھے اور اکٹھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ کیا یہ اس چیز کو خیال نہیں کرتے کہ یہ سب اکٹھے تھے، یہ جمع تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا۔ اس پر اگر صرف ایک ان علوم کے اوپر یہ جو جدید علوم کے ساتھ اگر قرآن کو جوڑا جائے، رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ آج سائنس نے کہا کہ 3 پردوں میں اور 3 حصوں میں 3
پردوں میں اور 7 مراحل میں جو ہے انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے. آج سے 1450 سال قبل اللہ کریم قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے کسی کو بھی جو ہے ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں جو ہے وہ تخلیق کیا. ایک پردہ جو ہے وہ ماں کا پیٹ, دوسرا رحم مادر, اور تیسرا وہ جلی جس میں بچہ جو ہے وہ لپٹا ہوتا ہے. اللہ کریم فرما رہا ہے ہم نے 3 اندھیروں میں تمہیں جو ہے وہ تخلیق کیا تمہاری ماں کے پیٹ میں. اور آج سائنس کہہ رہی ہے کہ انسان 3 پردوں میں جو ہے 3 پردوں میں ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد, پھر انسان کہتے ہیں, سائنس کہتی ہے کہ 7 مراحل میں انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ تخلیق ہوتا ہے. انسان کی تخلیق کے جو ہے وہ 7 مراحل ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 12, 13 اور 14 میں انسان کی تخلیق کے جو ہے وہ 7 مراحل کو بیان فرماتا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ چنی ہوئی مٹی سے بنایا. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کیا. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے پھر اس خون کو گوشت کا لوتھڑا کیا. پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس گوشت کے لوتھڑے کو جو ہے وہ ہڈیوں میں بدلا. پھر اللہ کریم فرماتا ہے ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو ایک نئی صورت دے دی. ایگزیکٹ یہی مرحلہ سائنس نے بتایا, یہی 7 مراحل بتائے انسان کی تخلیق کے. جب یہ پروفیسر مارشل جانسن کے پاس یہ خبر پہنچی, کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ 7 مراحل میں انسان جو ہے وہ تخلیق ہوا ہے اور 3 پردوں میں ماں کے پیٹ میں. تو اس نے کہا کہ ان کے پاس کوئی بہت جدید مائکروسکوپ ہے جس سے وہ بتا رہے ہیں. لوگوں نے بتایا بھائی یہ تو 1450 سال پہلے انہوں نے ارشاد فرمایا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اس نے کہا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو مائکروسکوپ تو پہلی جو آئی ہے وہ 17ویں صدی میں آئی ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور 1450 سال پہلے بتا رہے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس میں اگر آخری جملہ یہ کہہ دوں, اللہ تعالیٰ سے جب لوگوں نے اختلاف کیا نا, جب لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا, اور پھر ان کا مین اختلاف یہ تھا کہ اگر زندہ کر بھی لیا تو شناخت کیسے کرے گا زندہ کرنے کے بعد. اللہ اکبر. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی جو ہے جواب میں ارشاد فرمایا. انہوں نے شناخت کے اوپر سوال کیا. اللہ کریم نے فرمایا ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی جو ہے دوبارہ تخلیق کرنے میں اور تندرست کرنے میں جو ہے وہ تخلیق کرنے پہ قادر ہیں. اس شاید 400 سال پہلے یا 500 سال پہلے کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے کہ شناخت کا سوال ہو رہا ہے, اور اللہ کریم فرما رہے ہیں ہم تمہارے انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ ویسے کرنے کے اوپر قادر ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں فنگر پرنٹس کے ساتھ شناخت ہوتی ہے. ایئرپورٹس پہ بھی فنگر پرنٹ سے شناخت ہوتی ہے, لاکرز پہ بھی فنگر پرنٹ سے شناخت ہوتی ہے. دنیا جہان میں شناخت جو ہے وہ فنگر پرنٹ سے ہوتی ہے. اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج دنیا فنگر پرنٹ سے شناخت کر رہی ہے, اور اللہ کریم قرآن کریم میں شناخت کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تو تمہاری انگلوں کے پوروں کو بھی واپس ویسے تندرست کرنے پہ قادر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت کلام ہے. دل تو نہیں چاہ رہا کہ یہاں پر ہم وقفے کی جانب بڑھیں, چونکہ ماشاءاللہ علم کا ایک بحر بے کراں ہے. حضرت جب بیان فرماتے ہیں مختصر کرتے ہیں اس میں بھی بڑی جامعت ہوتی ہے, اور جب ہم نے آپ کے طویل خطابات سنے اس میں بھی بہت ہی یہ سمجھ لیں کہ علم کے بڑے دریا بہرے ہوتے ہیں. تو حضرت تشریف لائے, میں آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب سے, عامر فیاضی صاحب کی جانب سے, اور اے آر وائی فیملی کی جانب سے کہ آپ تشریف لائے. آپ نے وقت عنایت فرمایا کل بھی اور آج بھی, اور دعا فرمائیے گا ہمارے اس پورے سیٹ اپ کے لیے, اے آر وائی فیملی کے لیے خصوصی طور پر, چونکہ آپ کا شکریہ, چونکہ آپ آج تشریف لائے بڑی رونق ہو گئی ہمارے اس میں. اور المہد المحمدی العالی کے لیے بہت مبارکباد آپ کو کہ اس کا پیغام پوری دنیا میں ماشاءاللہ جا رہا ہے. اس کے حوالے سے 2 جملے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس اپنے ادارے کے حوالے سے, چونکہ اس میں بھی قرآن ہی پیش نظر رکھا گیا ہے, قرآن کی تعلیمات ہی عظمت قرآن ہے, تو ایک انسٹیٹیوشن ایسا کہ جہاں سے قرآن کا پیغام جا رہا ہے, کیا فرمائیے گا؟ یقیناً حضرت, اگر صحابہ کے بعد یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ ایک اعزازی طور پہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا وہ پروسیس ہے جس نے قیامت تک, اگر صحابہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا صحابہ نے اس مشن کو لے کے چلے, اور اب قیامت تک جو اس مشن کو لے کے چلنا ہے وہ علماء حق نے لے کے چلنا ہے, علماء نے لے کے چلنا ہے. تو اس وقت بہت زیادہ ضروری, بالخصوص ہمارے مسلک کے حضرات کو اس بات پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ایسی ہے کہ ایسے علماء تیار کیے جائیں جو اس دور کے مسائل کو سمجھیں اور ان کو ایڈریس کریں, جیسے آپ کے پاس تشریف فرما ہے. تو یقیناً اس کا مقصد یہی ہے کہ اس میں ایسے علماء ہوں جو دنیا کے مختلف ممالک میں جائیں, ایسے
لینگویج پہ بھی ان کو کمانڈ ہو, جدید مسائل کا بھی پتہ ہو, اور ماشاءاللہ تاکہ اس میں وہ عربی, لوگوں کو انگلش اور اردو تین زبانوں میں ماشاءاللہ میں نے دیکھا. جدید تعلیم کو بھی ساتھ رکھنا جو ہے وہ یقینی بنایا ہے, تاکہ وہ ہر پلیٹ فارم میں جا کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے دین کی بات کر سکے. بہت اچھا. علامہ لیاقت صاحب آپ کا بہت شکریہ. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین حضرت صاحب زادہ والا شان حضرت محمد حسان حسیب الرحمان صاحب آپ کا کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا, بالخصوص حاجی صاحب کو, ان کے معاونین کو, فیاض صاحب کو, کہ الحمدللہ کیو ٹی وی کا آپ کا یہ پروگرام ہو یا جو پروگرام ہو, یہ ایک واقعتاً اس میں اخلاص نظر آتا ہے. اور کسی بھی ذاتی اس سے ہٹ کر اور کسی بھی دنیاوی اغراض سے ہٹ کر, کیونکہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں خالصتاً خدمت دین کی خاطر یہ چینل کام کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں قبلہ علامہ صاحب بھی جاتے ہیں, حضرت بھی, ہمارا بھی جانا ہوتا ہے. جہاں جاتے ہیں ہم نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ کیو ٹی وی کی وجہ سے ہم اسلام کے قریب آ گئے, ہمارے عقائد درست ہو گئے, ہمارے اعمال درست ہو گئے, ہماری نسلیں دین کے ساتھ جڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ اس پر حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین آمین. ناظرین محترم, آج کی گفتگو آپ تک پہنچی, عظمت قرآن پر بات ہوئی اور بہت ہی کمال ہو گیا ماشاءاللہ جب صاحبزادہ صاحب تشریف لائے, اور اس سے پہلے بھی جو گفتگو آپ تک پہنچی. اگلا جو سیگمنٹ ہے اس کی جانب بڑھ رہے ہیں, وہ ہے اظہار عقیدت کا. حضرت ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آج ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا. ان کی مختصر بایوگرافی ہے, ان کے منتخب کلام کو شامل کریں گے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.